اس سال میں صرف 2 کتابیں خریدوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے سال میں صرف 2 کتابیں ہی پڑھوں گا۔ جو کتابیں میں پڑھنا چاہتا ہوں ان کی تعداد تو کہیں زیادہ ہے، لیکن اس سال خریدنی میں نے صرف 2 کتابیں ہیں، اور صرف 2 کتابیں خریدنے کا جو میرا ارادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس پہلے سے ایسی کتابوں کا ایک ڈھیر موجود ہے جو میں نے لے کر رکھی تو ہوئی ہیں لیکن پڑھی نہیں ہے۔ اب جیسے اس وقت بھی جس کتاب کو میں ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، جب اور جہاں وقت ملے اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی ارادے سے ہر وقت یہ کتاب میرے بیگ میں رہتی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کتاب پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے جی فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، دی ISI آف پاکستان۔ یہ کتاب میں نے 2018 میں خریدی تھی، اور جب میں نے خریدی تھی تو میں نے اس کی تاریخ بھی درج کر دی تھی، 18/6/2018، یعنی کہ آج جب 2025 میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کتاب کو میرے پاس قریب 7 سال ہو گئے ہیں۔ جو کتابیں اس کتاب کے بعد خریدی ہیں، کتنی ہی کتابیں میں نے خریدیں اس کتاب کے بعد، وہ کتابیں میں نے پڑھ لیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہ کتاب میں پڑھ نہیں پا رہا۔ تو ان پڑھی کتابوں کا جو ڈھیر میرے پاس موجود ہے وہ مجھے احساس جرم میں مبتلا کرتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہوں میں۔ اس وجہ سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس سال یعنی 2025 میں صرف 2 نئی کتابیں خریدوں گا، اور پہلے سے موجود کتابوں میں سے میں 6 کتابیں تو کم از کم بھی پڑھوں گا۔ اب یہ میرا ارادہ ہے، اور مجھے خود بھی معلوم ہے کہ اس ارادے پر قائم رہنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ خیر، جو 2 کتابیں اس سال میں نے خریدنی ہیں ان میں ایک کتاب کا نام ہے میرے محترم۔ جاوید صدیقی صاحب بھارت کے معروف ادیب ہیں، کہانی نگار ہیں، مکالمہ نگار ہیں۔ اس کتاب میں ان کے لکھے خاکے شامل کیے گئے ہیں۔ اب جاوید صدیقی صاحب کی میل ملاقات ظاہر ہے ہم جیسے عام لوگوں سے تو رہی نہیں ہوگی، کتاب میں کیسی کیسی ہستیوں کے خاکے شامل ہوں گے۔ سرورق اس کتاب کا جو سوشل میڈیا پر میری نظروں سے گزرا، اس پر تو دلیپ کمار، گلزار، ضیاء محی الدین اور انہی کے پائے کی دیگر شخصیات کی تصاویر چھپی ہیں۔ تو مجھے یقین ہے جاوید صدیقی صاحب کے قلم سے ان عظیم لوگوں کے خاکے پڑھنا ایک دلچسپ تجربہ ہوگا۔ دوسری کتاب جو میں نے اس سال خریدنی ہے وہ ہے طاہر جاوید مغل صاحب کی خود نوشت ہر کہانی میری کہانی۔ طاہر جاوید صاحب بھی کہانی کار ہیں، ڈائجسٹس میں لکھتے رہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں، اپنے لڑکپن میں بہت ڈائجسٹ پڑھے ہیں، لیکن میں طاہر جاوید مغل صاحب سے اسپیسیفکلی واقف نہیں تھا۔ اس کے باوجود چونکہ میں خود بھی لکھنے کے شعبے کا ایک طالب علم ہوں، ادنا سا، معمولی سا، تو لکھاریوں کی آپ بیتیاں پڑھتا ہوں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے ہر کہانی میری کہانی وہ دوسری کتاب ہوگی جو میں اس سال خریدوں گا۔ یہ دونوں کتابیں میرے محترم اور ہر کہانی میری کہانی بک کارنر جہلم نے شائع کی ہیں۔ یہ تو ہو گئی میری فہرست۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی کتاب خریدیں، آپ نے کوئی فہرست مرتب نہیں کی ہوئی، تو میں آپ کو کچھ کتابیں تجویز بھی کر سکتا ہوں۔ میری پسندیدہ اصناف یعنی جو پسندیدہ یونراز ہیں ان میں سے ایک یونرا ہے، ایک صنف ہے خاکے۔ اگر آپ نے خاکے پڑھنے ہیں تو عرفان جاوید کے قلم سے لکھے خاکوں کی کتاب ہے آدمی، ضرور پڑھیے۔ معروف ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید نے اپنے احباب کے خاکے لکھے ہیں، کتاب کا نام ہے پھرتا ہے فلک برسوں، دلچسپ کتاب ہے۔ میری طرح آپ بھی اپنے وقت کے معروف ادیبوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کی سوچ میں جھانکنا چاہتے ہیں، تو آپ کتاب پڑھیے فکشن سے مکالمہ۔ اقبال خورشید صاحب نے انتظار حسین، عبداللہ حسین، اسد محمد خان، مستنصر حسین تارڑ اور لکھنے والی کتنی ہی دیگر بھاری بھرکم شخصیات کے انٹرویوز کیے۔ وہ انٹرویوز اس کتاب میں یکجا کیے گئے ہیں۔ ادب دوست، ادیب دوستوں کو یہ کتاب بہت پسند آئے گی۔ آدمی، پھرتا ہے فلک برسوں اور فکشن سے مکالمہ، یہ تینوں کتابیں سنگ میل نے شائع کی ہیں۔ 1971 میں جو سانحہ ہوا، پاکستان کا جو مشرقی حصہ تھا وہ اس سے الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا۔ اگر اس سانحے سے متعلق آپ نے ابھی تک صرف مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہے یا صرف پاکستانی مصنفین کو پڑھا ہے اور آپ اس حوالے سے مشرقی پاکستان میں رہنے بسنے والوں کا پرسپیکٹو جاننا چاہتے ہیں، ان کا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو 2 کتابیں تجویز کروں گا۔ پہلی کتاب ہے 71 کے وہ دن،
بلکہ یہ تو کتاب بھی نہیں ہے، ڈائری ہے۔ اسے جہاں آرا امام صاحبہ نے لکھا ہے۔ جہاں آرا امام مشرقی پاکستان میں رہتی تھیں، دانشور تھیں، مصنفہ تھیں، اور جب یہ سانحہ ہو رہا تھا اس وقت ڈھاکہ میں رہ رہی تھیں۔ روزانہ جو واقعات وہ دیکھتی تھیں، جو سوچتی تھیں، اسے ڈائری میں لکھتی تھیں۔ ان کا اپنا بیٹا مکتی بہانی میں شامل ہوا تھا۔ یہی ڈائری بعد میں کتابی شکل میں لائی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ جمہوری پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ اسی طرح پاکستانی فوج کے ایک افسر شریف الحق دالیم، ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ جب مشرقی پاکستان انتشار کا شکار تھا اس وقت شریف الحق دالیم کوئٹہ میں مقیم تھے، کوئٹہ میں ان کی تعیناتی تھی، وہاں پوسٹڈ تھے وہ۔ تو وہ کوئٹہ سے فرار ہو کر بھارت گئے، پھر بھارت سے وہ گئے مشرقی پاکستان، اور وہاں جا کر وہ اسی فوج کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی جس فوج کا وہ حصہ رہے تھے۔ ان کی کتاب ہے پاکستان سے بنگلہ دیش انکہی جد و جہد، یہ بھی جمہوری پبلیکیشنز نے شائع کی ہے۔ جو بھی پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں رہنے والے کیا سوچ رہے تھے، ان کے کیا جذبات تھے، کیا خیالات تھے، تو یہ دونوں کتابیں بہت کام آئیں گی۔ اگر آپ نے اسی سانحہ سے متعلق پاکستانی فوجی افسران کا نقطہ نظر جاننا ہے تو بریگیڈیئر صدیق صالح کی کتاب پڑھ لیں، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ کی کتاب ہے اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری، اپنے ہی دیش میں اجنبی، یہ کتاب پڑھ لیں۔ یہ دونوں کتابیں نہیں، یہ جو اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے۔ اسی جنگ میں جنرل اے کے نیازی، جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے بھارت کے سامنے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا بیٹریل آف ایسٹ پاکستان، یعنی مشرقی پاکستان کا دھوکہ۔ یہ کتاب بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ہی شائع کی ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دلچسپی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو پر لکھی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان، یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ 1965 کی جنگ، اس سے پہلے آپریشن جبرالٹر، پھر معاہدہ تاشقند، پھر سقوط ڈھاکہ، کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو ان سب واقعات کی تفصیل بھی معلوم ہوتی جائے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی اور معاشی عزائم کیا تھے اور پاکستان پر ان کے کیا کیا اثرات ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا مزاج کیسا تھا، وہ اپنے سیاسی ساتھیوں سے کیسا سلوک کرتے تھے، یہ سب تفصیل بھی آپ کو کتاب پڑھ کر معلوم ہوگی، اور یہ کتاب بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ہی شائع کی ہے۔ پاکستان کو سمجھنے کے لیے جو غیر پاکستانی مصنفین ہیں، غیر ملکی مصنفین ہیں، مجھے ان کی کتابیں زیادہ کارآمد اور زیادہ تفصیلی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی ایسی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو میری تجویز ہے کہ آپ کرسٹینا لیم کی کتاب ہے ویٹنگ فار اللہ، وہ پڑھیے۔ یہ تھوڑا قدیم دور کے اس میں واقعات ہوں گے۔ ڈیکلن والش کی کتاب ہے 9 Lives of پاکستان، یہ پڑھیے۔ افغانستان میں جو امریکہ نے جنگ لڑی تھی تو وہ جنگ لڑنے والے امریکی فوجی افسران وہ اپنے عوام کو کیسے کیسے دھوکہ دیتے رہے، کیا کیا جھوٹ بولتے رہے، اس موقع پر ایک تہلکہ خیز کتاب ہے دی افغانستان پیپرز۔ موضوع پر جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں انہیں یہ کتاب بہت پسند آئے گی اور وہ چونک بھی جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشی برباد کر لیتے ہیں، یا اپنے باس کی ڈانٹ آپ کو کئی کئی دن تک پریشان رکھتی ہے، آپ دفتر سے جب باس کی ڈانٹ کھا کر گھر آتے ہیں تو کتنے ہی گھنٹوں پریشان رہتے ہیں اور اگلے کتنے دن تک پریشان رہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک کتاب تجویز کروں گا، اس کا نام ہے دا 4 Agreements، آپ وہ پڑھیے۔ اس کے مصنف ہیں ڈان میگل روئز، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے یہ نام درست ادا نہیں کیا۔ رابن شرما کی کتاب ہے دا مونک ہو سولڈ ہز فراری، یہ کتاب مثبت سوچنے کے لیے آپ کی رہنمائی کرے گی۔ معاشی رہنمائی چاہیے تو رابرٹ کایاساکی کی کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، یہ بہت ہی معروف کتاب ہے، یہ آپ پڑھیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ صرف سوچو اور امیر ہو جاؤ، تھنک اینڈ گرو رچ، اس کتاب کا بھی بہت شہرہ ہے، نہیں پڑھی تو پڑھ لیں۔ اگر آپ سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا اور اس رولے پر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے تو مینڈک کھا لیں، مطلب برائن ٹریسی کی کتاب پڑھ لیں ایٹ دیٹ فراگ۔ اچھی، مثبت اور مختلف سوچ کے لیے حسنین جمال کی 2 کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے داڑھی والا، دوسری کتاب ہے سوچتے ہیں، یہ پڑھیے۔ عامر ہاشم خاکوانی کی کتابیں ہیں زنگار نامہ اور واضوان، یہ بھی آپ کو نئے اور اچھوتے خیالات سے متعارف کرائیں گی۔ جو لکھتے ہیں، لکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کی کیا کہانیاں ہیں، اس موضوع پر آپ کی دلچسپی ہے تو علی اکبر ناطق کی خود نوشت آباد ہوئے برباد ہوئے، یہ پڑھیے۔ یاسر جواد کی کتاب کہانی پڑھیے۔
جنہوں نے سرکار کی نوکری کی اور کتابیں لکھی، ان میں مختار مسعود کو پڑھیے، قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھیے، کیکر کی چھاؤں سے کمشنر ہاؤس تک، یہ جیون خان کی کتاب ہے، دلچسپ ہے۔ کرامت اللہ غوری کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر رہے، پاکستانی حکمرانوں اور افسروں کی چونکا دینے والی داستانیں انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں لکھی ہیں۔ کتابوں کے نام ہیں بار شناسائی اور روزگار سفیر۔ تھک گیا کتابوں پر یہ گفتگو جو میں نے شروع کی ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ختم کیسے کروں، کیونکہ کتاب ایسا موضوع ہے جس پر جتنا بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ جو فہرست میں نے آپ کو بیان کی، یہ بڑی آدھی ادھوری سی ہے، نامکمل ہے۔ ابھی تو میں نے سیاسی اور کاروباری شخصیات کی نے جو آپ بیتیاں لکھی ہیں، ابھی میں نے اس پہ بات نہیں کی۔ جو یادداشتیں ہیں، میموائرز، ان پر بات نہیں ہوئی، کہانیوں اور ناولوں پر بات نہیں ہوئی، شاعری پر بات نہیں ہوئی۔ میں ان سب موضوعات پر بات اگر کر بھی لوں گا تو بھی بات نامکمل ہی رہے گی۔ تو اس کا ایک حل ہے، وہ یہ کہ بال اب آپ کے کورٹ میں پھینک دی جائے، آپ یہ بات مکمل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ جو فہرست میں نے بیان کی، اس میں آپ اضافہ کریں۔ جو کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، آپ کو پسند آئی ہیں، آپ ان کے بارے میں کامنٹس میں بتائیے۔ میں ہوں عمیر محمود۔